الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز کا قرآن کریم میں کئی جگہ حکم دیا ہے کہ لوگ ایمان لانے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، اسے ادا کریں اور نماز کو قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں نماز کے فرائض پہ بات ہو رہی تھی، اور نماز کا دوسرا فرض قیام، اس کے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے، اور قیام کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے ان نمازوں میں جو نمازیں فرض ہیں۔ پانچوں نمازوں کے فرائض، ان میں قیام ضروری ہے، واجبات میں، اور سنت مؤکدہ اسے بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے، اور نوافل ان کو بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز ہے۔ نوافل میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آدمی کے متعلق جو بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی آدمی بیٹھ کر نفل پڑھے اور بغیر کسی مجبوری اور عذر کے پڑھے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہزاروں افراد کو آپ دیکھیں تو یہ صحت، تندرستی، جوانی کے باوجود نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ عشاء کی نماز میں وتر کے بعد تو دو نفل بیٹھ کر ایسے جم کے پڑھتے ہیں جیسے یہ بیٹھ کر پڑھنا ہی فرض ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوافل بیٹھ کر پڑھے تھے، اس لیے یہ نوافل بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، اور ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی معذوری کی بنا پر، کوئی مرد و عورت کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں تو انہیں پورا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ معذور ہیں۔ ایک آدمی تھکا ہوا ہے، کوئی خاتون کھڑے ہو کر نفل پڑھیں تو ان کے لیے دقت ہے، پریشانی کا باعث ہے، تو یہ بیٹھ کر ہی نفل پڑھیں۔
معذور ہیں، اور عذر کی صورت میں نوافل کا بیٹھ کے پڑھنا پورا ہی ثواب اس سے ملتا ہے۔ اور نوافل سے مراد یہ نفل نہیں ہے جو کہ آدمی نے مان لیے ہوتے ہیں۔ نظر کے نفل جو مانے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو واجب نماز ہے، اور واجب نمازوں میں قیام ضروری ہے، اور اس کے مسائل پہلے گزر چکے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 10-20 نفل پڑھ لے اللہ کی خوشی کے لیے، یا ظہر کی نماز پوری کرنے میں جو 2 نفل ہیں، اسی طرح مغرب کی 2 سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد جو 2 نفل ہیں، عشاء کی نماز کے آخر پہ جو 2 نفل ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی بغیر عذر کے ان نوافل کو بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور کوئی آدمی کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اسے مکمل نماز کا ثواب ملے گا۔ اور کوئی آدمی، عورت، مرد معذور ہے اور عذر کی حالت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی معذوری اللہ کے ہاں قبول ہے، اور انہیں بھی پورا ہی ثواب ملے گا، گویا کہ اللہ کے ہاں انہوں نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی۔ بڑھاپا ہے، نہیں کھڑے ہو کے نوافل پڑھے جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیں، اس صورت میں بھی پورا ثواب ہے۔ اور جب اس کی یہ ہے کہ عذر ہے، اور عذر اللہ کے ہاں قبول ہے۔ غلطی تو کسی درجے میں، بہت معمولی درجے میں صحیح، لیکن ان لوگوں کی ہے جو بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عذر سے پڑھنا، معذوری سے، وہ تو پورا ہی ثواب ہے، اس کو بھی وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے کھڑے ہو کے نفل پڑھے۔ اور ایک وہ جو بغیر عذر کے پڑھتا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اور پھر دیکھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل چونکہ بیٹھ کر پڑھے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی نفل کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اسے پورا 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی، غالباً کسی اور نے جا کے انہیں بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا مسجد نبوی میں، فوجدتہ یصلی جالسا، تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بیٹھ کر ہی نفل پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر بغیر عذر کے نفل پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا بنسبت اس انسان کے جو کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، کہ اسے تو پورا ہی ثواب ملتا ہے۔ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، اور جناب والا تو خود بھی بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، صحیح سنا ہے تم نے،
جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی تم صحیح دیکھ رہے ہو، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، لیکن میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں مزید یہ الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیں تو آپ کو ان نوافل کا بھی پورا ہی ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ مخصوص تھیں، اور شریعت کے کئی احکامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پہ اللہ نے مخصوص فرما دیے تھے، اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیزوں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابن ملقن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ اپنی امت سے زیادہ مخصوص تھے، اور امت میں وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایکسیپشن کا تھا، استثناء کا تھا۔ اس لیے اگر صحت ٹھیک ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا، اور کچھ لوگ اس کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ان کے مشائخ بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دین نام ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے بعد ائمہ کرام نے جو اجتہاد کیا ہے اور جو مسائل اس سے ثابت ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کے شیخ جو کچھ کرتے تھے وہ دین ہو جائے گا۔ ان کے اعمال کو بھی کتاب و سنت اور ائمہ کے اجتہاد پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے مطابق ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں ہیں تو مشائخ کے اعمال دین میں کسی بھی شخص کے لیے حجت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی آدمی کے مشائخ اور اساتذہ وہ معصوم ہوا کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہی نہ ہو۔ بشریت ہے اور انسانوں ہی میں رہنا ہے، اور ہو بھی جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہدایت پہ بھی قائم کر دیتا ہے اور معافی بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کتاب و سنت اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کے اجتہاد کو چھوڑ دے اور اپنے مشائخ کے طریقے پر عمل کرے۔ اور یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ وہ اپنے مشائخ کے طریقے کو سنت قرار دے کہ ہمارے حضرت کی یہ سنت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے مخصوص ہے، اور سنت کا لفظ کہنے سے دماغ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعمال کی طرف جاتا ہے، اس لیے ان کے طریقے کو انہی تک محدود رکھنا ہے، ان اصطلاحات کو اپنے مشائخ کے لیے استعمال کرنا یہ بے ادبی کی بات ہے، اور کسی کی محبت میں بھی آدمی ایسا نہ کھو جائے کہ اسے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ جب تمہیں اس انسان کو کسی غلطی پر ٹوکنا پڑ جائے
تو تم اسے ٹوک نہ سکو، روک نہ سکو، اور کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ کل خدا نخواستہ تمہیں کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو۔ ہر حال میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ اس لیے نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے، انہیں پورا ہی ثواب ملتا تھا۔ ابن ابی شیبہ میں جو ان کے مصنف ہے، اس میں مسیب بن رافع کاہلی کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے آدھا ثواب ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھے گا وہ آدمی تو اس کے لیے نوافل میں پورا ثواب ہے، اور جو عذر کی وجہ سے پڑھے گا اس کا مسئلہ پہلے بیان ہو گیا۔ فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ فجر کی سنتیں ان کو بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کی سنتیں بہت ان کی اہمیت ہے، اور تراویح کو البتہ مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور تراویح اور فجر کی سنت دونوں کو فقہا نے الگ الگ ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک کو بیٹھ کر سننا تراویح میں یہ جائز ہے، اور فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنی درست نہیں ہے۔ قاضی خان فتاوی خانیہ کے مصنف اور احناف کے مشائخ کبار میں سے رحمہم اللہ، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ صحیح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح کو مرد و عورت بیٹھ کر پڑھیں تو ان کے لیے درست ہے، اور فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی اہمیت اور فجر کی سنتوں کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح سے زیادہ کی ہے، لہذا فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی وہ مسائل بھی جو نماز کے قیام سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ اس حالت میں شریک ہوتا ہے کہ امام اپنی آخری قعدے میں ہے اور اس نے اللہ اکبر کہا اور ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے اور آدمی ابھی بمشکل وہ اللہ اکبر پوری کرتا ہے اور مشکل سے وہ جھکتا ہی ہے یا کسی بھی حالت میں سلام پھیر دیتا ہے امام، تو اس آدمی کی اقتدا صحیح ہو جائے گی، یہ مقتدی مانا جائے گا، کیونکہ امام کے السلام کے لفظ سے پہلے پہلے اس آدمی نے اللہ اکبر کہہ لیا تھا، اور اس کے اللہ اکبر کہہ دینے سے تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی۔ یہ امام کی اقتدا میں نیت کرنے کے بعد اور تکبیر تحریمہ کے بعد شامل ہو گیا تھا۔ اب اسے کچھ پڑھنے کا بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تھی اس لیے اس کی اقتدا صحیح ہوگی اور اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امام پہلے قاعدے میں بیٹھ جائے اور مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد نماز میں بیٹھنا ہوتا ہے نا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان چاروں نمازوں میں امام کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جو بیٹھتا ہے،
تو یہ بیٹھ جائے اور مقتدی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مقتدی جو ہے اسے چاہیے کہ قاعدے کی طرف لوٹے، واپس آئے اور بیٹھے، اس لیے کہ بیٹھنا فرض ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر سجدہ سہو کا باب باندھا ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ لو قام صاحیا فی القعدۃ الاولی، اگر کوئی آدمی قعدہ اولا چھوڑ کر کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ عود کرے، لوٹے اور بیٹھے، اس لیے کہ لأن القعود فرض علیہ، اس لیے کہ یہ قعود جو ہے بیٹھنا، قیام کو چھوڑ کے واپس آ کے امام کے پیچھے بیٹھ کے یہ بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو بعض اوقات یہ صورت پیش آ جاتی ہے، اس لیے فوراً لوٹنا چاہیے اور امام کے پیچھے اس کی ابتدا میں بیٹھ جانا چاہیے۔ بچوں کے قیام میں کہ وہ جب نماز پڑھیں مسجد میں تو بچوں کو کہاں کھڑا ہونا ہے، تو دیکھیے بچوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بچے تو ایسے ہیں جو نماز، وضو، ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت چھوٹے بچے جنہیں پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہوتی، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں، اور اس جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے کہیں مسجد کو ناپاک کر دیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ بچہ تو معذور ہے، لانے والے خود سمجھیں وہ تو معذور نہیں ہے۔ ایک تو یہ بچے، اور دوسرے بچے وہ ہیں کہ جیسے سمجھدار ہے لیکن ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو اگر صرف ایک ہی ایسا لڑکا ہو تو اس لڑکے کو بالغ مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، اور ایسے لڑکے جو نابالغ ہیں زیادہ ہوں، 2 3 4 ہوں، تو پیچھے کھڑا کر دینا، ان کی الگ صف بنا دینا، فقہا نے لکھا تھا کہ یہ مستحب ہے۔ فقہا کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مگر اب ہمارے دور میں ایسے سمجھدار بچوں کو مردوں کی صف میں ہی کھڑا کر دینا چاہیے، اور وجہ یہ ہے کہ جب یہ بچے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، 2 3 4، تو پھر اپنی نماز میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کی نماز میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، تو نماز میں لوگوں کی توجہ منتشر ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان بچوں کو بھی بڑوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، اور اس سے کسی کی بھی نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ قیام کے معاملے میں مقتدی امام کے پیچھے کوئی آدمی آیا، اس نے نماز شروع کی اور کوئی بھی رکعت اس کی رہتی ہے، تو وہ قیام کب کرے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ وہ مقتدی امام کے پیچھے بیٹھ جائے اور امام صاحب کی نماز پوری ہونے کے بعد اٹھے، اور اگر وہ بیٹھ گیا ہے امام کے پیچھے تو تشہد کو پورا کرے۔ ایک صورت تو وہ تھی کہ اس نے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یہ بھی بیٹھا ہی نہیں تھا، تو یہ تو اپنی نماز شروع کر لے گا وہیں سے۔ اور مقتدی بیٹھ گیا اور اس کی 1 2
4 جتنی بھی رکعتیں رہتی تھیں، 3 رکعتیں رہتی تھیں، 2 رہتی تھیں، اور امام کو اگر اس نے اس حال میں پایا تو یہ اس کے پیچھے بیٹھ کے تشہد کو پورا کر کے پھر اٹھے گا۔ آخری رکعت میں جیسے شریک ہوا ہے تو اب امام نے اس کے بیٹھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور اس نے ابھی تک عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا، تو اپنا تشہد پورا کر کے پھر اٹھنا چاہیے۔ قیام کے معاملے میں ایک شخص اگر گھر پہ ہی نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے اور اس کی اقتداء میں جماعت کرنا چاہتا ہے اور صرف اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے یا خواتین میں سے کوئی ایک خاتون ہے، والدہ ہیں، ہمشیرہ ہیں، اور کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے، تو بچہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے اور عورت امام کے پیچھے جا کے صف میں کھڑی ہوگی، خواہ عورت محرم ہو یا غیر محرم ہو، دونوں کا حکم یہی ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے مرد آگے کھڑا ہو جائے گا صف میں، اور کوئی بچہ ہے تو بچہ دائیں جانب کھڑا ہو جائے اور عورت جو ہے وہ بالکل پیچھے جا کر کھڑی ہوگی جیسے کہ دوسری صف میں۔ اس لیے اگر گھر میں جماعت کرانی ہو تو صف بندی ایسے ہوگی، اور اگر مقتدی ایک مرد ہو اور ایک بچہ ہو تو پھر یہ تو عورت کا مسئلہ ہو گیا، اور اگر مرد ہو تو نابالغ بچہ اور مرد وہ دونوں مل کر کھڑے ہوں گے پچھلی صف میں، یعنی ایک صف میں امام آ گیا اور اس سے پیچھے جو صف ہے اس میں وہ بچہ اور وہ جو آدمی ہے وہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے دوسری صف میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی ان کے گھر پہ غالباً، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فصففت انا والیتیم، اور میں نے اور ایک اور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم کھڑے ہو گئے، یعنی ہم دو، والعجوز، اور عورتیں جو تھیں من ورائنا، عورتیں ہم سے بھی پچھلی صف میں کھڑی ہوئی۔ تو اس لیے اگر ایک مرد ہے ایک بچہ ہے تو دونوں پیچھے صف بنائیں گے، اور اگر ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے تو بچہ تو امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا دائیں طرف، اور عورت پیچھے صف میں ہوگی، خواہ وہ محرم ہو اور خواہ وہ غیر محرم۔ ایسے ہی کسی آدمی نے نماز شروع کی، ایک مقتدی ہے اور کچھ دیر میں اور لوگ آ گئے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ایک مقتدی ہے اسے پیچھے کھینچ لیں، اور وہ پیچھے چلا جائے گا اور جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے صف بنا کر نماز پڑھے گا۔ اسی طرح فقہا نے قیام میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ، اور یہ مسئلہ عام طور پر رمضان میں پیش آتا ہے، کہ امام دعائے قنوت جلدی پڑھ لیتا ہے اور قیام سے رکوع میں چلا جاتا ہے، اور مقتدی کی دعائے قنوت ابھی مکمل نہیں ہوتی، تو دیکھیے پوری دعا کو پڑھنا
یہ سنت ہے، واجب تو ہے نہیں، اور امام کی اتباع واجب ہے، ضروری ہے، تو چاہیے کہ دعا کا کچھ حصہ جب اس نے پڑھ لیا ہے، یہ دعا پڑھ لی ہے، تو بس اس کا واجب پورا ہو گیا، اور امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور اپنی دعا کو چھوڑ دے۔ اور یہ اس دعا کا حکم ہے جو دعائے قنوت مسنون ہے، اور اگر وہ اللہم انا نستعینک کا یا یہ کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ دعائیں نہیں پڑھ رہا، تو پھر تو وہ بہت مختصر سی دعا کوئی مانگے گا اور اس کے بعد امام کے ساتھ ہی رکوع میں چلا جائے گا۔ مگر امام جلدی چلا گیا تو بھی اسے چاہیے کہ یا تو مختصر دعا مانگ لے، یا دعا میں پڑھ رہا ہے درمیان میں کہیں بھی ہے تو یہ اپنی دعا کو نامکمل چھوڑ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، کیونکہ امام کی اتباع واجب ہے۔ قیام میں امام مسجد میں اپنے پاؤں محراب سے باہر رکھے گا، اور بغیر عذر کے محراب میں پاؤں رکھنا مکروہ ہے۔ پاؤں بھی امام کے محراب کے اندر ہی ہوں، یہ مکروہ ہے۔ کچھ فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں طرف کے مقتدیوں پر امام کی حالت مشتبہ رہتی ہے، اور یہ بات صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس وجہ سے مکروہ ہے امام کا محراب میں کھڑا ہونا۔ سو فرض کیجئے کہ محراب کچھ اس ڈیزائن کا، شکل کا بنا ہوا ہے کہ لوگوں پر امام کی حالت مشتبہ نہیں رہتی، مقتدیوں پر امام کی حالت کوئی شبے میں نہیں رہتی، پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب یہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر اگر ان کے پاؤں محراب کے اندر ہیں تو ان کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو کہ باقی فقہا نے بہت سونے اختیار کی ہے، اور وہ اسے نماز کی مکروہات میں شمار کرتے ہیں کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور سجدے امام کے محراب میں مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار پاؤں کا ہے، پاؤں باہر ہونے چاہیے۔ سجدہ تو لا محالہ اس نے امام صاحب نے محراب کے اندر ہی پڑے گا، انہیں اندر ہی اس کے سجدہ کریں گے محراب کے۔ تو دوسری وجہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے تشبہ ہے، اہل کتاب ایسے کرتے تھے۔ اکثر فقہا کا قول ہے کہ یہودی اور اہل کتاب جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ محراب کے اندر جا کر کھڑے ہوتے تھے، اس تشبہ کی بنا پر یہ مکروہ ہے امام کا محراب کے اندر پاؤں کا ہونا۔ لیکن اب ہمارے دور میں ایسے یہودی بھی نہیں رہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز وہ چیز نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ اس لیے اب کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ جب یہ تشبیہ رہی ہی نہیں، تشبہ رہا ہی نہیں، تو اب امام کے لیے یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ تشبہ اب بھی ممکن تو ہے، اس لیے مکروہ ہی قرار پائے گا
لیکن کراہت تنزیہی ہے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو، نہ جگہ کی تنگی ہو جائے، کوئی عذر پیش آ جائے، تو پھر کوئی کراہت رہتی ہی نہیں۔ جیسے مسجد میں بارش ہو گئی اور مسجد میں جگہ تنگ ہے، اب امام صاحب نے اپنے محراب میں ہی کچھ لوگوں کو کھڑا کر لیا، ساتھ ہی دو چار آدمی اور آ گئے، انہیں کھڑا کر لیا، اور امام صاحب کے برابر میں قریب قریب ہی کھڑے ہو گئے، تھوڑے سے فاصلے پہ، جیسے امام کی ایڑی جو ہے، کچھ لوگ جب کھڑے ہوئے تو ان کے انگوٹھے امام کی ایڑی کے برابر میں آ گئے، تو اب کوئی کراہت بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ امام خود آگے بڑھ گیا اور اس کی اپنی دونوں پاؤں کی ایڑیاں محراب کے اندر ہی آ گئیں، تو بھی اس کی نماز مقروء نہیں ہوگی، نہ مقتدیوں کی نماز مقروء ہوگی، کیونکہ جگہ کی تنگی ہے یا بارش ہے تو یہ عذر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی علت پر، وجہ پر بھی بحث کی ہے۔ ایسے ہی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں بھی اس پر بحث کی ہے، لیکن خلاصہ سب چیزوں کا یہ ہے کہ اگر امام محراب کے اندر کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھے اور اس کی دونوں ایڑیاں اندر بھی ہوں اور عذر ہو تو یہ جائز ہے، پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ صورت بھی پیش آتی ہے کہ امام صاحب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے، اور اب ان کے پیچھے ایک آدمی نے آ کے تکبیر تحریمہ کہی اور بیٹھ گیا، اور اس نے ابھی چند الفاظ پڑھے تھے، مثلا اتنا پڑھا تھا کہ التحیات للہ، اتنا ہی پڑھا تھا، اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اٹھ گئے، تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو آدمی آیا ہے مقتدی امام صاحب کے پیچھے، اور اس کی 2 رکعتیں ابھی رہتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ تشہد کو پورا کر کے اٹھے، عبدہ و رسولہ تک پورا پڑھے اور پھر اٹھے، کیونکہ بغیر تشہد کو پورا کیے امام کی پیروی کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پڑھنا اس کے لیے ضروری تھا نا، واجب تھا، التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اس مقتدی کے لیے ضروری تھا، اور امام کی اتباع بھی ضروری ہے، لیکن یہ اسے چاہیے کہ پورا پڑھے پھر اٹھے، امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی آدمی آخری قعدے میں امام کے ساتھ ملا ہے، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اور ابھی اس نے عبدہ و رسولہ تک پورا نہیں پڑھا تھا۔ یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آخری رکعت میں ملے اور عبدہ و رسولہ تک ابھی پڑھا ہی نہیں تھا، اور امام صاحب نے نماز پوری کر لی، تو اسے چاہیے کہ یہ پورا پڑھ کے تشہد پھر کھڑا ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کس وقت قیام کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، تو فقہا کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے
کہ جو دیر سے آئے نماز میں ملے اور تاخیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ امام جب دونوں سلام پھیر لے اس کے بعد قیام کرے، تاکہ اسے اچھی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ امام کے ذمے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ امام صاحب نے دونوں سلام پھیر لیے تو اب ان کی نماز پوری ہو گئی، اور اب یہ کھڑا ہو اور اپنی نماز پڑھے۔ شامی میں بھی یہی جزیہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ صبر کرے اور امام صاحب کو دوسرا سلام پھیرنے دے، اور دونوں سلام جب امام پھیر لے تو پھر اسے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ امام صاحب کے ذمے سجدہ سہو نہیں ہے۔ قیام کے معاملے میں ایک مسئلہ اور بھی، لیکن اسے غور سے سنیے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی امام کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے ذمے 2 یا 3 رکعتیں ابھی باقی ہیں، تو لوگ نماز کو کیسے پورا کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، یہ آپ سوچئے۔ مثلا ایک آدمی مغرب میں آیا اور اس نے مغرب کی نماز امام کے پیچھے جو شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، 1 رکعت اس نے امام کے پیچھے پڑھی۔ تو اب اس صورت میں یہ آدمی کھڑا ہوگا، 1 رکعت پڑھے گا، پھر بیٹھے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھا، یہ 2 ہو گئی، پھر کھڑا ہوگا اور اس کے بعد قیام کے بعد رکوع سجدہ کر کے بیٹھ کے یہ اب نماز پوری کرے گا، تو یہ 3 ہو گئیں۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور ایک آدمی ایسے کرتا ہے کہ 1 رکعت تو اس نے امام کے پیچھے پڑھ لی، 3 رکعتیں مغرب کی پڑھنی تھی نا، یا کوئی بھی نماز، 1 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی، 2 رکعتیں اس کے ذمے ابھی باقی ہیں۔ تو اس آدمی نے اٹھ کے اپنی نماز جو تھی اس کی پہلی رکعت پڑھی، پھر بغیر کوئی قاعدہ کیے پہلی رکعت اپنی کے دونوں سجدوں سے اٹھ کے اسے بیٹھنا تھا، بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا اور اس نے دوسری رکعت بھی پڑھ لی، تو 2 رکعتیں اس طرح ادا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ پہلی صورت میں مقتدی نے 1 جمع 1 جمع 1 کے فارمولے پر عمل کیا، 1 2 اور 3، اور دوسری صورت میں 1 جمع 2 کے فارمولے پر اس نے عمل کیا کہ 1 جمع 2 یہ بھی 3 کے برابر ہو گیا، یہ دونوں صورتیں جائز۔ شامی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے، اور امام سخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط میں بھی، اور طحاوی، اسبجابی، اور یہ ابن حمام اور صاحب الدرر رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے اسی بات پر فتویٰ دیتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال عرض کرتے ہیں۔ ایک آدمی ظہر میں آیا، عشاء میں آیا، اور امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت نماز کی پڑھی، اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا یہ کھڑے ہوئے تو 3 رکعتیں اب ان کی باقی رہتی ہیں نا، تو ان تینوں رکعتوں کو وہ 2 صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ 1 رکعت پڑھ کے اپنی، ایک تو امام کے ساتھ پڑھی تھی نا، وہ تو الگ کر دیجئے، اب کھڑے ہوئے اور فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھ کے
ثنا پڑھ کے یہ ساری چیزیں، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، یہ ایک رکعت ان کی ہو گئی نا. اب یہ بیٹھ گئے تو ایک امام کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی، ایک یہ ہو گئی، دو ہو گئی. اب یہ کھڑے ہوئے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ لی تو 1 جمع 1 جمع 2 یہ 4 ہو گئی. اور اگر صاحب یہ کرتے کہ ایک رکعت تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی تھی، اب یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں مسلسل پڑھتے، دونوں کے درمیان نہ بیٹھتے، اور 2 رکعتیں اپنی، امام صاحب والی 1 رکعت کے علاوہ 2 رکعتیں اپنی کر کے اب یہ بیٹھ گئے اور تشہد پڑھ کے پھر یہ کھڑے ہو گئے، تو یہ ان کی اب چوتھی رکعت ہوگی. یہ صورت بھی درست ہے. یہ ایسے ہوگا کہ 1 جمع 2 جمع 1، یہ دونوں صورتیں درست ہیں، دونوں صورتیں جائز. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دونوں صورتیں شرعاً یہ جائز ہیں، اور سارے ہی فقہا نے اس پر فتویٰ دیا. اسی طرح قیام کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے کہ ہر طویل قیام میں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے حضور میں، شہنشاہ عالم کے حضور میں کھڑے ہونے میں ادب کیا ہے؟ کیا ادب یہ ہے کہ ہاتھ باندھ دیے جائیں، یا یہ ادب ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں، گویا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح پیش کرتا ہے دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے، یا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہاتھ باندھ لے؟ دونوں میں سے کیا کرنا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے طویل قیام میں بھی دونوں ہاتھ کھلے رہیں، اور ان کے استاد جہاں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، حدیث جہاں سے حاصل کی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ طیبہ سے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ طویل قیام میں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر ہاتھ باندھ لینے چاہیے. قرآن کے معاملے میں ادب یہی ہے. اور باقی امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ باندھ لینا کسی بھی طویل قیام میں سنت ہے، طریقہ ہے. تو ہر طویل قیام میں دونوں ہاتھوں کا باندھنا ہی سنت ہے. اور اس کلیے کے تحت صلاۃ التسبیح میں جو قیام ہے قوما میں، اس میں بھی ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے. صلاۃ التسبیح میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، تو اس وقت بھی تو تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہاتھوں کو باندھ لینا یہ زیادہ ادب ہے. یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. تراویح کے بارے میں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں یا خواتین گھر میں کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، تو صحیح ترین قول یہ ہے کہ تراویح میں قیام فرض نہیں ہے. بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا تراویح کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو معلوم ہوا کہ تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا اگر عذر ہو تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے،
اور عذر نہ بھی ہو تو بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، ہاں زیادہ اچھا نہیں۔ رزازیہ جو حنفی فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے ایسے ہی تحریر کیا ہے، اور فتاوی عالمگیری کے حاشیے پر بھی چھپ گئی ہے اور اب علیحدہ بھی چھپی بھی مل جاتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں تراویح کو بیٹھ کر پڑھنا زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ جائز ہے، اگرچہ بغیر عذر کے ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو تو بھی کوئی آدمی مسجد میں یا کوئی خاتون گھر پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ استحباب کے خلاف، یعنی زیادہ اچھا نہیں ہے مگر گناہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے برعکس کہ فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ اور فتاوی خانیہ میں قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے صاحب علم تھے، انہوں نے بحث کی ہے کہ تراویح میں قیام کی حیثیت کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ حنفی فقہا کا رحمہم اللہ اس پہ اختلاف ہے، اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ تراویح بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور استدلال میں انہوں نے یہ کہا کہ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت بیان کی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھے گا اور کوئی عذر اسے نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے، سنتیں نہیں ہوں گی دوبارہ پڑھے۔ اور تراویح جو ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی سنت موقدہ تو ہے، لیکن صبح کی سنتیں بھی تو سنت موقدہ ہیں، تراویح بھی سنت موقدہ ہے، لیکن بعض حنفی فقہا نے یہ کہا پھر آگے مسائل میں چل کے کہ تراویح کو اتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی جتنی فجر کی سنتوں کی ہے، تو اس لیے تراویح کا بیٹھ کر بغیر عذر کے پڑھنا یہ جائز ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے کوئی آدمی تراویح کو بیٹھ کر پڑھے گا تو پھر اس پہ وہ دوسرا قاعدہ قانون لاگو ہوگا، اور وہ یہ کہ اسے آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے متعلق نفل کے متعلق یہی ارشاد فرمایا۔ تو کہتے ہیں چونکہ فجر کی سنتوں کی زیادہ تاکید ہے اس لیے تراویح کے برابر اسے نہ گنا جائے، اور اگر تراویح عذر سے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہیں، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، کوئی خاتون ہے وہ معذورہ ہیں اور بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو ان کو عذر کی وجہ سے پورا ثواب ملے گا، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر جمعرات اور سوموار کو بندوں کے ہفتہ بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے عمل کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس مرتبہ اس کا یہ عمل کیوں نہیں دکھائی دے رہا، کیوں نہیں ہے، باوجود علم کے وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تاکہ فرشتوں کو یہ بات معلوم ہو اور یہ ثابت ہو کہ اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال کا کتنا خیال ہے، اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال سے، اگرچہ بندوں کا عمل اللہ کے اختیار میں، اللہ کی طاقت، اس کی خدائی، اس کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ باوجود علم کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ بندہ آپ کا اس ہفتے بیمار ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے کرم، میری شان اور میری ذات کے
خلاف ہے کہ میرا بندہ صحت کی حالت میں تو مجھے یاد رکھے اور جب وہ بیمار ہو جائے تو میں اسے بھول جاؤں۔ صحت میں بندے نے یاد رکھا اور جب بندہ معذور ہو گیا تو معذوری کے عالم میں اس کا رب سے بھول جائے، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ میرے بندے کے لیے اتنا ہی ثواب لکھو جتنا تم اس کی صحت کی حالت میں لکھتے رہے ہو۔ گویا کہ اللہ نے یہ فرشتوں کو بتا دیا کہ اگر میرا بندہ معذور نہ ہوتا، صحیح حالت میں ہوتا اور اسے کوئی عذر نہ ہوتا تو وہ ضرور اب بھی اس ہفتے بھی یہ نیکی ضرور کرتا۔ اس لیے اس حدیث کی وجہ سے فقہا نے کہا کہ تراویح کو کسی عذر سے اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو بھی پورا ثواب ہے، ایک صورت، دوسرے کھڑے ہو کے پڑھی تو بھی پورا ثواب ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھی تو پھر اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ ابن امیر الحاج نے جو منیا کی شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا، اور ظہیریہ میں بھی، اور قاسم بن قتلو بغا انہوں نے امام حسام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی فتوے کو نقل کیا ہے، اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ تراویح کا بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز ہے، اگرچہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ بندے کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور اگر عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے پورا ثواب ملتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں تو ہے ہی پورا ثواب، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، سب کا حکم یہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ بغیر عذر کے جوان لڑکے والے یہ جو عشاء کے بعد کے نوافل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس عادت کو ترک کرنا چاہیے، اور عشاء کے بعد 3 وتر کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں، یا 3 وتر سے پہلے یعنی 4 فرض اور پھر 2 سنت، اور اس کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعے کی نماز کے آخر پر جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ان تمام نوافل کو کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے، اس میں پورا ثواب ہے۔ اور ثواب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ثواب اصل میں نام ہے اللہ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے کا۔ بندہ جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں نا اسے ثواب ملا، تو اس ثواب کا کیا مطلب؟ اس ثواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز، یہ فعل اسے اللہ کے مزید قریب کر دے گا، اور ثواب جو تلے گا قیامت میں وہ یا تو چیونٹیوں کی شکل ہوگی یا رائی کے دانے کے برابر ایسا وزن ہوگا قیامت میں بندے کے اعمال کا، کہ اگر کسی انسان کو فرض کیجئے کہ 1000 ثواب کی چیزیں ملی ہیں، تو یعنی وہ گویا 1000 رائی کے دانے یا 1000 چونٹیاں اسے مل گئیں، تاکہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ قیامت کے دن کسی نامہ عمل میں تلے، اور اللہ کے ہاں رائی برابر بھی اس نے کوئی ثواب کا کام کیا ہے تو ضائع نہ ہو۔ تو ثواب کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اور اس کی صورت وہ دونوں طرف محدثین گئے ہیں کہ چونٹی کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر، یا قیامت کے دن سب کو معلوم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ عدل کے لیے ترازو کو قائم کرے گا اور اپنے بہت سے بندوں پر مہربانی، شفقت، عنایت اور رحمت کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کے لیے اس دنیا میں جو بہت بڑی آزمائش کی چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک آزمائش کی چیز وہ انسان کی بلند ہمتی ہے۔ کسی آدمی کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بلند ہمتی دے دے اور اس کی ہمت بہت عمدہ ہو اور وہ ہمت کے ساتھ محنت کو جمع کر لے اور ہمت آزمانے کے مواقع اس انسان کو مل جائیں، تو ایسے لوگ دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور یہ زندگی میں جتنی ترقیات قوموں میں اور ممالک میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت انہی صاحب ہمت لوگوں کے کام ہیں۔ اور بہت بڑا عذاب اس انسان کے لیے ہے اور اس کی زندگی تلخیوں کا مجموعہ، شکایتوں کا انبار، صبر سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ، اور اس کی زندگی کانٹوں سے بھری ہوئی وادی اس وقت بن جاتی ہے جب اس شخص کی ہمت بلند ہو اور اس انسان کے حالات اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اپنی ہمت سے زمانے کی کمزوریوں پر غالب آئے اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کر سکے۔ عالی ہمت لوگ اور بلند ہمت اور حوصلہ مند وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جو انہیں بلند سے بلند مراتب تک پہنچائیں، اور پھر کبھی زمانہ ان کا ساتھ نہیں دیتا، حالات وہ خراب ہو جاتے ہیں، جو اسباب اور وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ اسباب اور وسائل اس انسان کو میسر نہیں آتے، تو ایسا شخص ہمیشہ کوفت میں رہتا ہے، اور اس انسان کی زندگی میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے دیکھنے والے صبر کا ایک علم اور صبر کا ایک نشان سمجھ کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے۔ کسی شخص کو اللہ نے بلند حوصلہ عطا فرمایا ہو اور اس شخص کو ایسے رفقا اور ساتھی نہ ملیں جو اس کے بلند حوصلے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں، تو یہ اس کے لیے دوہری آفت ہے، یہ اس کے لیے اور مصیبت ہے، کیونکہ اس انسان کو جو میدان چاہیے ہوتا ہے اور اس انسان کو کام کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور اسی طرح جو اللہ نے اس کے میدان اس کی منزل مقرر کی ہوتی ہے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس انسان کے لیے جب کوئی دوست اور احباب ایسے نہیں ملتے تو اس منزل کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ لے لیجئے، کام انہی لوگوں نے کیا جن لوگوں کی ہمتیں بلند تھیں، اور جب وہ تنہا ہو گئے تو وہ ان کے جسم کا ایک ایک بال کہتا تھا، در جہاں یا رب ندیم من کجاست، نخل سینہ کلیم من کجاست۔
یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے مثنوی میں کہی، اور اقبال کی مثنوی اسرار خودی ایسے لوگوں کی گویا کہ زبان ہے جو بار بار کہتے ہیں در جہاں یا رب ندیم من کجاس، اے پروردگار تو نے مجھے اتنی بلند ہمت دے دی، اور میرے جیسا دنیا میں ساتھ چلنے والا میرا دوست، میرا ندیم، وہ کہاں ہے؟ نخل سینائیم کلیم من کجاس، اور میرا سینہ ایسے ہی ہے جیسے سینہ پہاڑ تھا، اور پہاڑ ایسا جس پہ اللہ تو نے تجلیات اپنی ڈال دی تھی۔ کلیم من کجاس، کلیم کہاں ہے جو مجھ پہ آئے اور ہم کلام ہو۔ اسی کو کہا گیا ہے شمارا تنہا تپی دن سہل نیست، شمع کے لیے اکیلے چلنا کچھ آسان بات نہیں۔ سو چاہیے کہ بلند ہمت لوگ ملیں اور کام کریں، اور ایسی ہمت ہو کہ ان کی ہمت کے آگے دنیا کے بڑی سے بڑی مشکل اور کٹھن سے کٹھن مرحلہ پانی بن جائے، اور جس میدان میں وہ قدم رکھیں بس وہی وہ ہوں اور ان کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بلند حوصلہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور پورا لطف زندگی کا بلند حوصلے کے بغیر نہیں آتا۔ جس آدمی کی ہمت بلند ہو وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی ہمت کم کر دی جائے اور زندگی کا لطف اور مزے اس کے بڑھا دیے جائیں۔ کئی لوگ اپنی بلند ہمتیوں کا بڑی اہمیت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی پہ غور کیجئے تو ساری بلند ہمتی صرف ایک ہی شعبے پر خرچ ہوتی ہے، اور اس شعبے کے علاوہ کوئی شعبہ نہیں ہوتا۔ سو ہمت کی بلندی اور حالات کی موافقت اور دوستوں کی رفاقت، یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو صحیح لفظوں میں سے کہنا چاہیے کہ قومیں اٹھ کھڑی ہوتی، اور جب زمانے میں انسان کم ہو جائیں اور انسان نما زیادہ ہو جائیں، انسان کامیاب ہو جائیں اور انسان نما دستیاب ہوں، اور ان کا صفت ہو جائیں وہ جو اس کائنات کی اصل زینت اور رونق اور اس کائنات کا وجود جن کا مرہون منت ہے، وہ اٹھ جائیں، اور باقی وہ لوگ رہ جائیں کہ جن کے اخلاقیات بہائم صفت ہوں، تو پھر ایسے انسان انسانوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اپنی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں کہی۔ ایک دلچسپ مکالمے کی صورت میں مرحوم یہ کہتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمہ گشت کرتے شہر، ہمارے جو شیخ تھے وہ اپنے ہاتھ پر بھری دوپہر میں چراغ لے کے شہر میں گھوم رہے تھے، اور فرما رہے تھے کزدام دد ملولمو انسان مارسوست، تنگ آ گیا ہوں اور یہ جو کچھ ہے دینا چاہتا ہوں ملال ہے، رنج ہے، اور انسان کی صورت تلاش کر رہا ہوں، ایک انسان کی تلاش ہے، اس کی آرزو ہے کہ انسان مل جائے۔ زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے ساتھ ہیں بڑے کم ہمت ہیں اور بہت ہی زندگی کی راہ میں آہستہ چلنے والے ہیں، اور میرا دل انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی رستم جیسا ہو، کوئی شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوں، ایسے لوگ چاہتا ہوں کہ زندگی میں میرے ساتھ چلیں۔ میرے شیخ نے جب یہ کہا تو میں نے عرض کیا گفتم کہ یافت می نشود جستائما، میں نے عرض کیا حضرت جیسے لوگ آپ چاہتے ہیں ایسے لوگ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے۔ گفتان کے یافت می نشود آن مارزوست، شیخ نے کہا
یہ جن کے متعلق تم کہتے ہو نا نہیں ہوا کرتے، بس مجھے انہی کی آرزو ہے، مجھے وہی چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر اپنی کتاب سید الخاطر میں جو ان کی سوانح کہی جانی چاہیے، بہت اچھی ایک چیز لکھی ہے، اور وہ اسی کم ہمتی کا رونا روتے ہیں کہ زمانے میں لوگوں میں ہمت نہیں رہی، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے اور اسباب اور وسائل نہیں دیے، وہ شخص ہمیشہ کوفت میں رہتے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی پر غور کیا کہ ان کو اپنی کمی، اپنی پستی اور عدم تکمیل کا کوئی احساس نہیں۔ اور شریف رضی جو امام تھا لغت کا، اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہر جسم کی کمزوری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کوئی آدمی غم کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ جو میری گری ہوئی صحت تم دیکھتے ہو، اس کا سبب کوئی بیماری اور غم نہیں، یہ میری بلند ہمتی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کہا میں نے رضی کے حالات پر غور کیا تو اس کی ساری بلند ہمتی کا مقصد سوائے حکومت کے حصول کے کچھ نہیں تھا۔ اور ابو مسلم خراسانی اپنی جوانی کے زمانے میں راتوں کو سوتا نہیں تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم بھرپور جوان اور سیاہ بال، کیا تمہیں نیند نہیں آتی، کیوں نہیں سوتے؟ اس نے کہا روشن دماغ ہو انسان کا اور ہمت بلند ہو اور طبیعت اس بات کے لیے مچل رہی ہو کہ عروج پر پہنچوں، اور ان سب چیزوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے یہ میری محدود اور پست زندگی جہاں اسباب اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، بھلا مجھے نیند کیسے آئے؟ اس نے پوچھا ابو مسلم پھر تمہاری نیند اس کا کیا علاج کریں، کس چیز سے تمہیں سکون ملے گا؟ اس نے کہا کہ کسی طرح حکومت حاصل ہو جائے تو بس پھر سوؤں گا اور پھر سکون ملے گا۔ لوگوں نے کہا پھر اس کے لیے کوشش کرو کہ حکومت تمہیں مل جائے اور بنو عباس حکومت تمہیں دے دیں۔ اس نے کہا یہ حکومتیں ملنا آسان نہیں، جان کی بازی لگائے بغیر اور خطروں میں پڑے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر کیوں نہیں خطرے میں پڑتے؟ جب اتنے بلند ہمت ہو تو جان کی بازی کیوں نہیں لگاتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ ابو مسلم بولا اور اس نے کہا عقل روکتی ہے۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ارادہ یہ ہے کہ بلند ہمتی نے سبق دیا ہے کہ عقل کا مشورہ بالکل قبول نہیں کروں گا، اور حماقت نادانی کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی باغ ڈور دے دوں گا اور خطرہ مول لے لوں گا، اور جہاں عقل کے بغیر کام نہیں چل سکتا وہاں عقل کو لے آؤں گا، اس لیے کہ گمنامی اور غربت یہ آپس میں لازم و ملزوم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس حوصلہ مند شخص جو فریب دھوکے کا مارا ہوا تھا ابو مسلم کے حالات پر نظر کی تو مجھے خیال ہوا کہ اس نے اپنی ساری بلند ہمتی کو اور ساری کوششوں کو صرف ایک مسئلے پر صرف کر دیا، اور وہ تھی حکومت کی طلب، اور سب سے اہم مسئلے کو بھلا دیا، اور وہ مسئلہ آخرت کا تھا کہ اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دینا ہے۔ حکومت کی طلب میں وہ دیوانہ رہا، اور اس نے کتنا خون بہایا، کتنے بے گناہ بندوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اسے حکومت مل گئی اور 8 سال سے زیادہ وہ حکومت سے لطف نہیں اٹھا سکا اور پھر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اپنی عقل سے اپنا کوئی بندوبست نہیں کر سکا اور سفاح کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا سے بڑی بری حالت میں رخصت ہوا۔
پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے متنبی کے حالات پر غور کیا. آپ کو معلوم ہے متنبی کون تھا؟ متنبی کا نام متنبی اسی لیے پڑا کہ وہ اتنا بلند ہمت آدمی اور علم پہ، اپنے جذبات کے اظہار پر، شاعری میں اتنا بلند پایا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسی لیے اسے متنبی کہا گیا. اس نے اپنی بلند ہمتی اور حوصلہ مندی کا بہت چرچا کیا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب اس کے حالات دیکھے تو مجھے معلوم ہوا کہ محض ساری ہمت کے ذریعے دنیا کمانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بلند ہمتی کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. میں علم کا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے یقین ہے کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا، اور میں چاہتا ہوں دنیا جہان کے علوم مجھے آ جائیں، اور علم کا موضوع کوئی ایسا نہ ہو جو میری دسترس سے باہر ہو، اور پھر ہر علم کی تکمیل اور احاطہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس مقصد کے لیے میری زندگی بہت تھوڑی. وہ شکایت کرتے ہیں حالات کی اور کہتے ہیں کہ کسی شخص کو ہمارے زمانے میں کسی فن میں کمال حاصل ہے تو وہ دوسرے فن میں ناقص ہے. حدیث کا علم اگر ہے اس کے پاس تو اسے فقہ نہیں آتی، فقہ آتی ہے تو حدیث سے بے خبر ہے. اور میرے نزدیک لوگوں کا پرفیکٹ نہ ہونا اور لوگوں کا ناقص ہونا اور لوگوں میں پرفیکشن کے نہ ہونے کا احساس، یہ سب چیزیں اصل میں ان کی ہمت کی پستی کا نتیجہ ہے. پھر میرا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جو علم حاصل کروں اس پہ پورا پورا عمل بھی کروں. اور بشر حافی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہم کا زہد اور ان کی احتیاط مجھ میں جمع ہو جائے. اور یہ بات جتنا میں مطالعہ کرتا ہوں اور جتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں ان کے ساتھ رہنے سہنے کے مشغلے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق سے بے نیاز رہوں، اور بجائے اس کے کہ لوگ مجھ پر احسان کریں، میں لوگوں پر احسان کرنے کے قابل ہوں. اور لوگوں پر اگر میں احسان کروں گا تو اس کے لیے مجھے پیسہ کمانا پڑے گا، اور علم کے حصول کے ساتھ ساتھ کسب معاش، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. دوسروں سے ہدیے وصول کرنا اور ان کا حسن سلوک قبول کرنا، یہ میری ہمت گوارا نہیں کرتی. اور ہمت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں پر خود احسان کرو. پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بہت ٹاپ کی کتابیں لکھوں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولادیں اور میری تصانیف اور میرا پھیلایا ہوا علم یہ سب میرے قائم مقام ہوں. اور اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں تو میری بہت محبوب اور پسندیدہ چیز خلوت ہے، تنہائی ہے، یکسوئی ہے، لوگوں سے الگ رہنا چاہتا ہوں. پھر مجھے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جائز چیزیں کی ہیں اور مباح کام ان میں مصروف ہو جاؤں. پھر جب میں اس چیز کی طرف دھیان دیتا ہوں تو پیسہ کم ہے. اگر یہ سب چیزیں بھی جمع ہو جائیں تو پھر میری تنہائی کا کیا بنے گا؟ میں تنہا نہیں رہ پاؤں گا، اور اگر تنہائی نہیں ہوگی تو میرا دل بجھ جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان غذاؤں اور ایسے کھانے پینے کا بھی مجھے شوق ہے جو میرے لیے بہت اچھی ہوں، جسم کے موافق ہوں، اور بہت نفیس چیز مجھے کھانے کو مل جائے. لیکن مال کی کمی یہاں بھی رکاوٹ بنتی ہے،
اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ در حقیقت ساری ازداد کو جمع کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگ اور پانی جمع ہو جائیں. بھلا اس میری عالی ہمتی کا مقابلہ کوئی دنیا میں کیا کر سکتا ہے، خاص کر وہ لوگ جنہیں صرف دنیا مطلوب ہے. اور پھر میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی دنیا حاصل کروں، مگر اس طرح کہ میرا دین بالکل محفوظ رہے اور میرے علم اور عمل پہ کوئی اثر نہ آئے دنیا کا. پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بے چینی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک طرف میرا جی چاہتا ہے کہ میں رات رات بھر جاگوں، مطالعہ کروں، احتیاط، تقوی، عبادت کروں. دوسری طرف میں چاہتا ہوں کہ علم کو پھیلاؤں، کتابیں لکھوں، اور کھانا پینا بھی بہت عمدہ ہو. اور یہ سب چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہیں جب تک کہ میرا دل ان ساری چیزوں میں خود توجہ نہ کرے. اور جب میرا دل اس طرف توجہ کرے گا تو لوگوں سے ملنا جلنا بھی پھر ہوگا اور تعلیم بھی ضروری ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں سے زیادہ ملوں جلوں، کیونکہ اگر ملنا زیادہ ہو جائے گا تو خلوت اور تنہائی، اس میں اللہ سے دعا میں جو حلاوت ہے اس میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر کہتے ہیں میں نے اس ساری تکلیف کو اور کوفت کو گوارا کر رکھا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اور ساری تکلیف کی بنیاد یہ ہے کہ میں بلند ہمت ہوں اور ان اعمال کی فکر میں رہتا ہوں جو اللہ کے ہاں قرب کا باعث بنے. اور میں اپنی ایک ایک سانس کی حفاظت کرتا ہوں اور احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے. اور آخر پر کہتے ہیں کہ جو چیز میں چاہتا ہوں اگر مجھے حاصل ہو گئی تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ حاصل نہ ہوئی تو وہ جو بات آئی ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہوتی ہے، تو پھر اچھا ہے کہ میں اپنی نیت میں صاف ہوں، میرے عمل سے بہتر ہو گئی کہ میری نیت جو ہے وہ تو کم سے کم اچھی. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس اتنے طویل اقتباس سے آپ بہت سی دنیا کو جانچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیاں اور جن لوگوں کے کردار تقوی میں ضرب المثل تھے، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے تعلق سے نوازا تھا، ان سب لوگوں کی زندگی میں بنیادی طور پر آپ کو یہ ہمت کی چیز نظر آئے گی کہ اللہ نے ان کا بڑا حوصلہ تھا، اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا تھا اور اللہ نے انہیں بڑی بلند ہمتی عنایت فرمائی تھی. اس لیے آدمی وہ اچھا جو مشکلات کو حل کرنے کی سوچے، اور آدمی وہ اچھا جو اللہ کے معاملے میں خدا کے ساتھ تعلق میں بلند ہمتی سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے جان لڑا دے اور علم کے حصول میں اپنے جسم کو گھلا دے، اور ایسے ہی عمل کے میدان میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہے. ایسا شیر جو خود شکار کر کے دوسرے جانوروں کے لیے پھینک دے کہ لوگ اس کے شکار پر پلیں، لوگ اس کی ہمت کی وجہ سے جئیں. اور اگر وہ ایسے نہیں کریں گے اور بلند ہمتی کے باوجود لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا باعث نہیں بنے گا تو یقیناً اسے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. سو بہت سے لوگ، ان کی زندگیوں کی اصل مصیبت ان کی بلند ہمتی تھی اور ان کی تنہائیاں تھیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس بحث میں گزار دی، اس انتظار میں گزار دی کہ کوئی دوسرا آئے اور وہ مل کر کام کریں. لیکن وہی بات پیش آئی جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ گفتم کے یافت می نشود جستہ این ماں،
میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ اب وہ لوگ نہیں ملتے جستہ ماں جس کی تلاش آپ کو ہے، جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، گفتان کے یافت مینا شود آنا مارسوس. انہوں نے کہا وہ جو لوگ نہیں مل رہے نا، مجھے انہی کی تمنا ہے، میں انہی کو چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملیں اور میں ان کے ساتھ مل کر زندگی کی جد و جہد کو شروع کروں، اور میں ان کے ساتھ مل کے اللہ کے عشق کے میدان کو طے کروں. اللہ نے جتنی صلاحیتیں بھی انسان کو دی، وہ سب کی سب اس ایک جذبے کے تحت کام کرتی. آدمی کام کرے اپنے اعضاء اور جوارح کو، اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق میں جھونک دے. بھٹی عشق کی گرم ہو اور اس میں کود جائے. اور اللہ نے اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان میں تو اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی. اقبال نے اس کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی محبت، اس کا مزہ آدمی چکھ لے تو پھر کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور عشق اللہ کا وہ بلند ہمتی ہی سے طے ہوتا ہے، اور اسی وقت آتا ہے جب آدمی کی ہمت بلند ہوتی ہے. یہ کہیے کہ اللہ کا عشق آدمی کی ہمت کو بلند کر دیتا ہے. اور یہ وہ بیماری ہے کہ بیمار کبھی شفا نہیں چاہتا اور اللہ سے دعائی مانگتا رہتا ہے کہ اس بیماری میں اضافہ ہو، لیکن ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد آدمی کوئی اور بیماری جھیل بھی نہیں سکتا، اور کوئی اور بیماری کو اس کے قریب بھی نہیں آتی. ہزار صحتیں اس بیماری پر قربان، اور یہ ایسی کلفت پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں کہ ہزار راحتیں اس پر نثار. اسی لیے مولانا روم نے کہا کہ جو محبت کرتے ہیں این خطا اسد ثواب اولا ترس، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اس نے خطا کی ہے، یہ ہزار کاموں سے اچھے ہے، ہزار اچھائیوں سے اچھی بات ہے. اس عشق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس سفر کو طے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہمت کرے، علم حاصل کرے، پھر اس پہ عمل کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، اور اللہ کی راہ میں عالی ہمتی کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں مایوسی کی گرد اپنے دامن سے چھاڑ دیتے ہیں. تو مگو مارا بدا شہبار نیست، برکری ماں کا رہا دشوار نیست. تم کبھی مجھے یہ سبق نہ دینا، کبھی مجھ سے یہ مت کہو کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچنا مشکل ہے. یہ بات غلط ہے. پر کریمہ کا رہا دشوار نیست، میرا پہنچنا مشکل ہے، لیکن جو ذات کرم کرتی ہے، بادشاہ چاہے تو خود اٹھا کے اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، خود کھینچ لیتا ہے. لیکن بادشاہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر چیز وہ انسان کی اپنی طلب ہے. جتنی ہمت بلند ہوتی ہے اتنی پیاس زیادہ شدید محسوس ہوتی ہے، جتنی ہمت بلند ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی طلب اور جستجو بڑھتی ہے، اور جب طلب پیدا ہوا کرتی ہے تو اس کی سیرابی کا سامان بھی پیدا کرنے والا پیدا کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.